سب سے پہلے میں تھینک یو بولوں گی اپنے بھائی کو نواز خان جدون صاحب، جو ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں آج کی پریس بریفنگ کے۔ نواز خان جدون صاحب جو ہیں وہ ایک بہت نون بزنس مین ہیں، جو دبئی کی رائل فیملی جو ہے ان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی انویسٹمنٹس کو اور کچھ اپنے پرسنل کنسورشیمس کی اور بزنس کنسورشیمس کی انویسٹمنٹس کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ آج ہم سب لوگ ادھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ بحرین میں ایک اور پاکستانی جو بحرین سے محبت رکھتے ہیں، اور بحرین کے اوورسیز جو ہمارے پاکستانیز وہاں پہ ہیں، ان کے لیے ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جو پاکستان کی جو ٹاپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں ان کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اور بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی ریئل اسٹیٹ ہے وہ بحرین کے پاکستانیوں تک اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان تک پائپکس کے نام سے ایک ایگزیبیشن کے تھرو انٹروڈیوس کرائی جائے۔ پائپکس جو ہے اس کے بارے میں عمران خٹک صاحب ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے بھی صحیح، مگر اس سے پہلے میں آپ کو اپنے ریئل اسٹیٹ کلب کے حوالے سے بتانا چاہوں گی۔ بیسکلی دا ریئل اسٹیٹ کلب کا انیشیٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو تھرو دا سینٹر آف ریئل اسٹیٹ، جو ہمارے سینٹر آف پاکستان اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک انیشیٹو ہے، اس کو پاکستان میں اس سیکٹر کو ایک انڈسٹری بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہماری گورنمنٹ سے اور تمام اداروں سے اور تمام منسٹریز جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ بڑی اسٹرانگ کولیبریشنز جاری ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس انڈسٹری کو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا میں اس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا جائے، چاہے وہ ڈیجیٹل آؤٹ ریچ ہے یا گلوبل پریزنس ہے یا کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہے، اس کے اندر بتایا جائے کہ پاکستان کی ریئل انڈسٹری اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں کسی اور ریئل اسٹیٹ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے جب بھی کوئی ایسا انیشیٹو ہوتا ہے، اسپیشلی کوئی گلوبل کانفرنس ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ پہ، تو دا ریئل اسٹیٹ کلب اور جو ریئل اسٹیٹ سینٹر ہے وہ ہمیشہ اور اس کی ٹیم ہمیشہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آج میڈیا کی بھی، کیونکہ آپ کی عید کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور پھر بھی آپ لوگ سب تشریف لائے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو بحرین میں ہمارا یہ ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہو رہا ہے جس کو عمران خٹک صاحب کی کمپنی پائپکس اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور جس میں پاکستان سے لیڈنگ ڈیولپرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو ہماری خواہش ہوگی کہ اس کو بھرپور ہماری سپورٹ بھی ہو، اور بحرین میں B2B میٹنگ اور B2C میٹنگز پلان کی جائیں، اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک کنسیشن آفر کی جائے کہ کیسے بحرین میں رہ کے وہ پاکستان کی پراپرٹی کو ویژولائز بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ہم ریسنٹلی ایک اور انٹرنیشنل ایگزیبیشن کر کے آئے ہیں جس میں کئی انٹرنیشنل MOUs ہم نے سائن کروائے تھے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو بحرین کا بھی ہوگا ایونٹ، اس میں ہم کئی انٹرنیشنل MOUs، چاہے وہ بحرین گورنمنٹ کے ساتھ ہوں یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، وہ ان کو لے کر ان کے MOUs سائن کیے جائیں۔ اور اس میں جو مین خواہش ہے ہماری، جو آج ہماری ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لائی جائے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو مضبوط کیا جائے، اس میں رہنے والی لوگوں کو مضبوط کیا جائے، اس سے اٹیچ جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ تو میں سب سے پہلے درخواست کروں گی پائپکس کے جو چیئرمین ہیں عمران صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں تھوڑا سا، عمران خٹک صاحب، ہمیں اور میڈیا کو بریف کریں۔ تھینک یو۔ عمران خٹک ہے اور میرا تعلق بیسکلی پائپیکس سے ہے۔ پائپیکس اسٹینڈ فار پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایگزیبیشن، جو ہم نے دبئی میں انیشیٹو لیا تھا لاسٹ ان دس ایئر جنوری میں، 28-29 جنوری کو ہم نے دبئی میں پہلا ایگزیبیشن کیا۔ الحمدللہ بڑا سکسیزفل رہا اور لوگوں کا بڑا انٹرسٹ رہا اس ایگزیبیشن میں، اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ بھی آئی ہے اس ایگزیبیشن سے۔ تو پائپیکس کو بیسیکلی لانچ کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ کو، بلکہ آپ میڈیا بھائیوں کو سب سے زیادہ آئیڈیا ہوگا اس چیز کا کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہے، اور دس از دا اونلی وے کہ آپ پراپرٹی کے تھرو فارن انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں اپنے ملک میں۔ اگر ہماری ایکسپورٹ اس وقت ڈیفالٹ میں جا رہی ہے تو ریئل اسٹیٹ از دا اونلی وے کہ آپ اوورسیز پاکستانی اس پہ پراپرٹی سولڈ کر کے تو وہی جو وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میں لائی جا سکتی ہے۔ تو اس مقصد کو کنٹینیو کر کے ہم نے پہلا چیپٹر کیا ان دبئی 28-29 جنوری کو البرشا میڈیا روٹانا ہوٹل میں،
اور الحمدللہ پاکستان سے مور دین 50 ایگزیبیٹر نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں ٹاپ ڈیولپرز کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی، اس کے علاوہ بلو ورلڈ سٹی جیسے نام اسلام آباد میں آپ لوگ یہ ویل ناؤن نیمز ہیں جن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور الحمدللہ وہ وہاں سے اچھی خاصی انوینٹری سیل کر کے آئے، جس میں انہوں نے کافی ڈیلز کی ہیں ود B2B جو ان کے پاس انویسٹرز آئیں، اینڈ B2C بزنس ٹو کنزیومر جو ان کا اینڈ یوزر ہے. تو یہ دونوں الحمدللہ بڑی سکسیزفل ڈیلز رہی ہیں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بحرین. بحرین جانے کا بیسکلی جو ہمارا مقصد ہے، وہاں پہ بھی آلموسٹ 200,000 پلس پاکستانی ہیں بحرین کے اندر، اور ان کا بھی کافی انٹرسٹ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا، پاکستان کی پراپرٹی بائی کرنے کا. تو اس کے لیے ہم نے پھر پلان کیا کہ ہم نیکسٹ ایڈیشن جو ہے وہ بحرین مانامہ کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے الحمدللہ ہم نے بحرین ایگزیبیشن اتھارٹی سے اس کی پراپر اجازت لی. آپ بھائیوں سے وہ اجازت نامہ شیئر بھی کیا جا سکتا ہے جو ہمیں NOC مل چکا ہے وہاں پہ پاکستانی پراپرٹی سولڈ کرنے کا. کیونکہ آپ جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں کی لینڈ ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک NOC ایشو کرتی ہے، دن آپ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی سولڈ کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر. سو الحمدللہ بحرین گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ کر دیا، کیونکہ آلریڈی ہم ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر چکے ہیں وہاں پہ. دوسرا پاکستانی 10,000 پلس لوگ ہم رجسٹرڈ کر چکے ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں پہ، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے جو وہاں پہ اچھے پروفیشنل جابس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں کی لوکل بزنس لوگ انگیج ہیں وہاں پہ، ان کو ہم نے رجسٹرڈ کیا. تو الحمدللہ اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پاکستان سے ہم میکسیمم ایگزیبیٹر لے جائیں. یہاں کے جتنے بھی ٹاپ ڈیولپرس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو اپنی پروجیکٹ شو کرائیں، اپنے پروجیکٹ شو کیس کرائیں، تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے پائپیکس. تو الحمدللہ یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہونے جا رہا ہے 26-27 اگست کو گلف کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر مانامہ بحرین کے اندر. تو اس میں ہم یہ ہے کہ آپ سب کا لاسٹ میں آپ سب کا تھینک یو، آپ لوگ آئے ہیں ہماری ایک کال پہ. ہمارے چیف گیسٹ نواز جدون صاحب کا تھینک یو سو مچ، میڈم آمنہ کا، انہوں نے شارٹ ٹائم پہ یہ سارا کچھ ارینج کیا اسپیشلی ان ہالیڈیز میں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ون ٹچ رہیں گے. سو نائس آف یو، تھینک یو. اور اب میں ریکویسٹ کروں گی اسد صاحب کو، ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، یہ بھی ایک لیڈنگ ڈیولپر ہیں، اور ان کا بھی موسم جس طرح بڑا اچھا ہو رہا ہے، مریخ جانے کا ہو رہا ہے، ان کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے وہاں پہ. آئی وڈ لائک کہ آپ اپنے پروجیکٹ کا بھی بتائیں اور پھر اپنا اوپینین بتائیں کس طرح کی انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہونی چاہیے پائپکس کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کلب کے حوالے سے. آپ کا اپنا کیا ویو ہے، آپ کا کیا پلان ہے؟ کوئی آپ ڈسکاؤنٹ پیکج جس میں بحرین ایکسپو کے اندر دینا چاہیں گے پلیز؟ The CEO of Capital Movers and Builders. I'm thankful to Ma'am Amna, Sir Imran and our chief guest کہ ان لوگوں نے ہم جیسے چھوٹے ڈیولپرس کو بھی اس چیز میں انوالو کیا. الحمدللہ 9 years back when we started کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں ہم نے کافی پروجیکٹس جو تھے ان کی اسٹارٹ کیا بلڈنگ کرنے. فرام دیر آن ہم لوگوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو فورن انویسٹرز ہیں دے آر لوکنگ ٹو انویسٹ ان پاکستان، دے جسٹ ریکوائر سم تھنگ کہ ان کو پراپر گائیڈنس کے تھرو کسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ان کو انڈلج کیا جائے. بٹ لیٹر آن تھرو آؤٹ ہمیں یہ بات سلو اینڈ اسٹڈیلی پتہ چلتی رہی کہ اٹس ناٹ اونلی پرائم ٹو کراچی، وی نیڈ ٹو ڈیولپ دا ہول آف دا کنٹری. ڈفرینٹ پریٹیکس پہ ہمیں جا کر اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کو اپنے کو ایکسپینڈ کرنا ہے. تو دین آن وین عمران صاحب سے میری ملاقات ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے کہ جنوری میں وین وی جوائن دم ان دبئی، تو اس میں وی ور ایبل ٹو ڈو اے لاٹ آف سیلس. ہمارا بیسک ٹارگیٹ تھا B2C اینڈ کنزیومرس کے لیے. وائی؟ بیکاز ہم ایسی کنسیشن پرائسز دیتے ہیں ونس یو ار این انڈیپینڈنٹ بلڈر کہ ایوری بڈی از ایبل ٹو گیٹ دیٹ پرائز. ہر بندہ ایک ایسی پرائز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو مارکیٹ میں کوئی بھی آفر نہ کر رہا ہو. تو دیر از آلویز اے ٹرینڈ کہ آپ نے مارکیٹ کی کمپیٹیونیس کو بھی میچ کرنا ہے اور اپنی چیز کو سیل بھی کرنا ہے. ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ تھرو آؤٹ دا چینج، تھرو آؤٹ دا وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. جب آپ کے پاس ایک پراپر گائیڈنس ہوگی، جسٹ لائک پائپیکس، آپ کے پاس جب پراپر گائیڈنس ہوگی فورن انویسٹرز کے پاس، تو وہ کیوں نہیں پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے. ونس یو آر گوئنگ ٹو گائڈ دیم تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تھرو ڈفرنٹ ایڈس، تب وہ لوگ آپ کی کنٹری میں کی ناٹ اونلی فورن ڈیفیسٹ کو ختم کریں گے بٹ آلسو آپ کے پاس ایک ایسا اکنامک کوریڈور لے کے آئیں گے کہ آپ کی کنٹری کو جتنا ڈیفیسٹ ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. ریئل اسٹیٹ کلب ہیز بین ویری ہیلپ فل تھرو آؤٹ. جو میں نے مونٹانا کا 2 months بیک اس کا جب میں نے اسٹارٹ لیا تو میم آمنہ ہیز بین ویری ہیلپ فل ود می ان ایکسپینڈنگ مائی سیلز. الحمدللہ مور دین ہاف آف مائی پروجیکٹ ہیز بین سولڈ آؤٹ ان مری.
اور اب الحمدللہ کیونکہ ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وتھ پائپیکس وی آر گوئنگ ٹو سائن این ایم او یو اینڈ گو اہیڈ فرام دیئر کہ ہم فورن انویسٹرس کو بھی لے کے آئیں. کیوں؟ کیونکہ فورن انویسٹرز وہی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک سالڈ گراؤنڈ پہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ان کو نیکسٹ ٹائم میں پروفٹ دے سکے, بیکاز وداؤٹ پروفٹ اینڈ انویسٹمنٹ کا فائدہ کوئی بھی نہیں. So once again, I wish sir for good luck for the PIPEX venture that's going to come, and I'm really grateful to Ma'am Amna and sir for coming. Thank you so much. عمران خٹک صاحب کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں, اور انہوں نے جب دبئی میں پہلا ایونٹ کیا تھا, ایگزیبیشن کیا تھا, تو انہوں نے مجھے اس وقت بھی انوائٹ کیا تھا. یہ آئے تھے, مجھے ملے تھے, میں نے اس وقت بھی ان کو کچھ ایڈوائز دیے تھے. اور آج بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے بہت دیر سے, تو میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ کس طرح اس کو ایک برانڈ بنا دیا جائے, جس طرح دنیا میں ہر مختلف کنٹریز کے برانڈز ہیں, جس طرح سٹی اسکیپ ہے, تو پائپیکس کو بھی ہم اس لیول پہ لے کر جا سکتے ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے, پراپر چینل سے اور محنت سے, دل لگا کر, پیورٹی سے, اور کہ پراپر گائیڈ لائن لے کر چلے, تو یہ بھی ایک دن سٹی اسکیپ بن سکتا ہے. یہی کمپنیاں ہوتی ہے کہ زیرو سے شروع ہوتی ہے اور کہیں پہنچ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ان کی نیت اور ان کا کام, محنت, ان کی سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک دن پاکستان کی ایک جانی پہچانی دنیا میں ایک برانڈ بنے گا. میڈم نے تو میری انٹروڈکشن کرائی, اور میرا نام نواز خان جدون ہے, اس طرح آپ لوگ کچھ دوست جانتے ہوں گے. میں ایڈوائزر ہوں ٹو دا رائل فیملی آف ابوظہبی 2005 سے لے کر ابھی تک, اور میں ان کے انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہوں. اور ہم لوگ میجورٹی G2G انویسٹمنٹ کرتے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. عادیہ جو ہے UAE کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا سارون فنڈ ہے جو مختلف انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میری خود اپنی کمپنی GCC رائل انویسٹمنٹ, جو فنڈ ہے, ریگولیٹڈ فنڈ ہے DIFC, اور اس کے تھرو میں مختلف پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہوں. جب میں نے یہ سچویشن دیکھی, حالات دیکھی, پاکستان لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم نے کہا ہم اسی وقت, ہم ملک کو ہماری ضرورت ہے, اور ہم آ کر ان کے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے سپورٹ کر سکتے, ہیلپ کر سکتے, تو ہم وہ کریں گے. تو مختلف پرابلمز ہے. ریئل اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا میں نہ ختم ہونے والی چیز ہے, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ 9 ملین اوورسیز دنیا میں رہتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں جن کنٹریز نے بھی ترقی کی ہے تو انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے تھرو کیا. آپ دبئی کو دیکھ لیں, سنگاپور کو دیکھ لیں, ہانگ کانگ کو دیکھ لیں. آج سے 30 سال پہلے دبئی کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں تو ادھر پیدا ہوں ابوظہبی میں, اور ادھر بڑا ہوا ہوں, تو ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ریگستان سے انہوں نے گلستان کیسے بنا دیا. ٹھیک ہے, اسی ریئل اسٹیٹ کے تھرو جتنی بھی کنٹریز ہیں انہوں نے جو بھی ترقی کی ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے تھرو کی ہے. لیکن انہوں نے ایک سٹرکچر اور سیکیورٹی لوگوں کو پرووائڈ کی اور لوگوں کو گائیڈنس دیا. آج بھی آپ دبئی میں انویسٹمنٹ دے کے سیکنڈ نمبر پہ آپ پراپرٹی چیک کریں, جو بھی ہے ادھر جتنے بھی کنٹریز 198 نیشنلٹیز ادھر رہتے, لیکن سیکنڈ نمبر پہ پاکستانیز ہے جن کے پراپرٹیز ہے, جو انویسٹر ہے. جب یہ لوگ جا کر کسی دوسرے کنٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اپنے ملک میں کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن کچھ ریزنز ہوں گے, کچھ پرابلمز ہوں گے ادھر, تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو حل کرے, ان کو ریگولیٹ کرے, ان کے لیے لاز بنا دیا جائے. جس طرح دبئی میں اسکرو اکاؤنٹس ہوتے ہیں کہ آپ ڈیولپر کو پیسے نہیں دیتے, آپ اسکرو میں پیسے جمع کرتے, اور اسکرو سے وہ پیسے کنٹریکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بلڈنگ کو کمپلیٹ کر لے. یہ نہیں کہ کوئی پیسے. 9 ملین پاکستانی ہے پوری دنیا میں, ہر بندے کو گھر چاہیے, ہر بندے کو بیک ہوم میں, ہم کتنے بھی دنیا میں رہے, US میں رہے, UK میں رہے, دبئی میں رہے, جہاں بھی رہے, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے اپنے ملک میں کوئی اچھا سا گھر ہو, اپارٹمنٹ ہو, جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے. ہر بندہ لینا چاہتا ہے. اگر ہم صرف 9 ملین پراپرٹیاں کیلکولیٹ کریں تو آگے ہمیں 20 سال لگیں گے اس کو بنانے میں. لیکن ریگولیشن نہیں, لوگ ڈر رہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے لوگ انویسٹ نہیں کرتے. دوسری جو کرنسی کی فلیکچویشن ہے, اس سے بھی انسٹیبلٹی تھوڑی سی ہے ملک میں, لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. دوسری کہ ادھر فیسلٹیز, بیسک فیسلٹیز جو چاہیے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے, کہ وہاں پر آپ کو بجلی ملے, پانی ملے, گیس ملے, تو اگر وہ نہیں ہوں گے تو کس طرح پروجیکٹ چلے گا؟ ان کے لیے ان کو لانگ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیے. مختلف جو پرائیویٹ ڈیولپر ہے وہ اپنے طور پہ, اپنے سورسز پہ مختلف قسم کے
آئیڈیاز لے کر آئے اور اس پر وہ کام کر رہے، لیکن ہر بندہ ابھی چھوٹا ڈیولپر اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے پالیسیز بنائیں یا ایسی پی 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 پر یا بی او ٹی پر ایسے پروجیکٹ کی ان کو اجازت دے دے کہ ہر بندہ اس میں انویسٹ کرے اور ہر بندہ آ کر اس پہ کام کرے. ہماری نیک خواہشات ہیں، اور اسپیشلی میری بڑی بہن کے اور میڈم آمنہ ملک صاحبہ کی میں ان کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں اور لگا ہوا ہوں. جس طرح ان کو کسی بھی چیز میں ہماری کوئی بھی ہیلپ چاہیے، کوئی بھی گائیڈنس ہو، تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عمران بھائی پائپیکس بحرین لے کے جا رہے ہیں. میں اپنا خود بھی میں نے ابھی 6 مہینے پہلے میں نے ایک ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مارکیٹنگ کمپنی بنائی جس کا نام ہے ارزوپیڈیا، اور ہم نے 5-6 پروجیکٹ شروع کیے. پہلا پروجیکٹ ہمارا جو ہے منال سے اوپر ہے، پائن ہلز کے نام سے 8000 کنال زمین ہم نے لی تھی اور اس کو کر رہے. ہم نے آدھے سے زیادہ اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ باقی ان کے ساتھ مل کر پائپیکس کے ساتھ مل کر بحرین میں کوئی انشاءاللہ اسٹال وال لگائیں گے اور کوشش کریں گے. لیکن میری سب سے ہمبل ریکویسٹ یہ جتنے بھی ادھر ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہے یا جو کنٹریکٹر ہے کہ بھائی آپ ٹرانسپیرنسی سے کام لیں. جو کمٹمنٹ آپ کرتے اس کو ڈیلیور کریں. یہ نہیں کہ آپ کچھ دکھائے اور دے کچھ اور. آج آپ دبئی کو دیکھیں، وہ دبئی کیوں دبئی ہے؟ کیونکہ وہ جو کمٹمنٹ کرتے وہ ڈیلیور کرتے، جو ٹائم دیتے اس پہ ڈیلیور دیتے، جو فیسلٹیز بتاتے اس کو ڈیلیور کرتے. اگر کوئی ایک پروجیکٹ ہمارے سامنے، ایک چھوٹا سا مثال ملک ریاض صاحب کی، بحریہ ٹاؤن کیوں سکسیس ہے کہ اس نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو اس نے ڈیلیور کیا. تو اس طرح اگر ہم چھوٹے ڈیولپر بھی اس چیز کو ذرا مد نظر رکھ کر کہ بھائی دوسرے انسان کی اس کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. ٹھیک ہے، اپنے پروفٹ بھی اس میں کمانا ہے، لیکن دوسرے کو آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے اس ٹائم پہ. تو میرے ہمبل ریکویسٹ ہے سب سے، اور آپ میڈیا والوں کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہن صاحب نے مجھے ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا تھا اور آپ لوگ آئے اس چھٹی کے دن. تھینک یو ویری مچ.